اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے اور یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ دیکھیے، آج کے ویڈیو کا بھی ٹائٹل جس طریقے سے ہے آپ دیکھیں گے، شارٹ کٹ جنتی، شارٹ کٹ جنتی، اوپر لکھا ہے شارٹ کٹ جنتی سوالیہ نشان، بیچ میں لکھا ہوا ہے ہندی میں شارٹ کٹ جنتی پرشن واچک چنھ، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پیلے کلر میں انگلش میں شارٹ کٹ جنتی کوشچن مارک سامنے۔ کون جنتی ہے شارٹ کٹ؟ میرے بھائی دیکھو، آج کل ویڈیو تھوڑا 15-20 منٹ 25 منٹ بڑا جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شروع سے آخر تک دیکھیے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست، انسان ایسے پیدا ہو گیا اور پھر بھی ایسے کھائے گا جیے گا جانوروں کی طرح اور مر کے ختم ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد ہی اصل زندگی آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے عاقبت پر، آخرت پر، جنت اور جہنم پر، اللہ کے فیصلے پر۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ وقت نکال کے اپنا سارا کام کر کے، دن میں رات میں جب بھی تھوڑا وقت فارغ کر کے آدھا گھنٹے کا، تب جا کر کے اطمینان سے شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ بیچ میں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دیکھ کے چھوڑ دیں گے تو جیسے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ویسے آپ کا حافظ پھر اللہ ہی ہوگا۔ اس لیے میری گزارش، میں تو ریکویسٹ کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں، میرے بھائی شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تب انشاءاللہ ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے آپ لوگوں کو میری باتیں نصیحت بھی ملیں گی اور اللہ رسول کی بات کا مفہوم بھی ملے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو کہا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کہا ہے، یہ دونوں باتوں کا نچوڑ ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تبھی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے لیے ضرور وقت نکالنا پڑے گا۔ باقی پوری کائنات، دنیا، آسمان، زمین، دن اور رات سب اللہ کا وقت ہے۔ ہمارا بدن، ہماری روح، ہم اور آپ سب اللہ کی امانت ہیں۔ دن رات سب اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کا وقت ہو کے دینے کے بعد اور کتنی بدبختی ہوگی کہ ہمارے پاس، آپ کے پاس اللہ کی بات سننے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہ ہو آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کا۔ اس لیے گزارش اسٹارٹنگ میں یہی تمہید میں نے بول دیا، شارٹ کٹ جو آج کا دیکھ رہے ہیں، آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے شارٹ کٹ جنتی۔ میں نے اس کے پہلے جو بھیجا تھا ویڈیو، اس میں نے بتایا تھا کہ 5 بہت ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن 5 بڑی حدیثیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور وہ باتیں آپ تک شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے آگے میرا خود لائیو ریکارڈنگ، میرے فوٹو اور آواز کے ساتھ میرا لائیو ریکارڈنگ، میں نے لمبا 17-18 منٹ کا ریکارڈنگ کی ہے، وہ بتا دیا ہے۔ آپ حضرات دیکھیے، وہ ویڈیو آ گیا، سن لیں، اس کے بعد پیچھے بھی تھوڑی سی بات لگاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اور ویڈیو انشاءاللہ ڈالنے جا رہا ہوں، جس کا عنوان، جس کا تھمبنیل، پمفلیٹ یا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا آگے، شارٹ کٹ جنتی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بالخصوص سارے دنیا کے مسلمانوں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، تو اس طریقے سے تھوڑا سا اللہ اور پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بات اور ان کے پیارے نبی، ان کے رسول، امام الانبیاء، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ لی جائے، سن لی جائے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ کیونکہ آج ڈیجیٹل زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں قریب موبائل موجود ہے، تو لوگ بجائے گانا بجانا اور خرافات دیکھنے کے کچھ اللہ کی باتیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اگر سن لیں، سمجھ لیں، ہو سکتا ہے دل پہ لگ جائے کبھی، تو
काया पलट जाए इंशाअल्लाह। यही छोटी सी कोशिश है इंशाअल्लाह। मेरे चैनल अपना भारत पे आप देखेंगे, मैंने पहले वीडियो भेजा जा चुका है, जन्नती लोग यानी जन्नतियों की निशानी। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दुनिया भर की जगहों पे अलग अलग सूरतों में निशानियाँ बताई हैं, लेकिन मैंने उसमें एक छोटी सी सूरत सूरे असर का तर्जुमा और तफसीर के एतबार से बताया था और साफ़ लफ्ज़ में कहा था कि अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ़ लफ्ज़ में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ कि अल्लाह ने कुरान 114 सूरतें उतारी, कुरान में 114 सूरतें उतारी, लेकिन सारी इंसानियत के हिदायत के लिए काफ़ी अकेली एक सूरत थी सूरे असर, जो ये छोटी सी सूरत है। हम और आप अक्सर नमाज़ों में उसको पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ दूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। 4 निशानियाँ बताई गई जन्नतियों की, वो आप लोग वीडियो पे जाके देख लें, जन्नती लोग। और दूसरा, इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था, वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तिरमिज़ी शरीफ की बड़ी हदीस थी, जिसके ऊपर लंबा बताया था 4 ग्रुप, 4 समूह, 4 ग्रुप। इनमें से 2 जन्नती थे, पहले और दूसरा ग्रुप जन्नती, और तीसरा और चौथा ग्रुप जहन्नमी मेरे हिसाब से। और उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए कसम खा के बताई थी, वो भी वीडियो आप लोग देख लें, 4 ग्रुप। उसी वीडियो पे मैंने कहा था, उस वीडियो में मैंने रिकॉर्डिंग में कहा था कि जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पे करम किया, करीब करीब 1,24,000 नबियों को भेज दिया और 4 बड़ी आसमानी किताबें उतार दी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। 4 आसमानी किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, 4 बड़ी आसमानी किताबें हो गई। कई सहीफ़े उतार दिए, 1,24,000 कबो बेस नबी और रसूल भेज दिए, लेकिन फिर भी इंसानियत पूरी तरीके से हिदायत पे नहीं आई। ये गालबन नहीं होना। और इतना होने के बाद हमारी कुरान जो इस वक्त मुक़द्दस किताब है, आसमानी किताब है, अभी देखिए चंद दिनों के बाद रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को नाजिल किया। तो 114 सूरतों में मैंने बताया कि वो एक अकेली छोटी सी सूरत के लिए अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि सारी इंसानियत के हिदायत के लिए काफ़ी तब थी जब दिल और दिमाग रोशन हो और हिदायत की तलाश हो। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हिदायत की दुआ एक बार ज़िंदगी में हर मुसलमान को मांगना फ़र्ज है। अल्लाह मुझे तू हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे तू हिदायत दे दे। हिदायत मांगना अल्लाह से हर मुसलमान के लिए ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, चाहे वो अपने ज़बान में कहे या अरबी में सूरह फातिहा में पढ़ देगा, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांग लिया सिरातल मुस्तकीम में, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह देगा तो भी हिदायत की दुआ मान ली जाएगी। ऐसा मैंने उलमा से सुना है। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जन्नतियों की निशानी, जन्नती लोग वाला वीडियो अलग गया, 4 ग्रुप वाला अलग गया तिरमिज़ी शरीफ की हदीस के साथ। आज का थंबनेल, टाइटल और हेडलाइन जो है, शॉर्टकट जन्नती, तो कहने के लिए थोड़ा हेडलाइन इस तरह लगाई जाती है कि इंसान चौंके, शॉर्टकट जन्नती क्या होता है, तो उस पर थोड़ी बात करनी है। शॉर्टकट जन्नती वो जो कि 4 ग्रुप वाले में हल्का सा मैंने निशानदेही बता दी थी कि कहाँ 4 आसमानी किताबें, कहाँ कुरान में 114 सूरतें, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली फ़ेली हदीसों में, हदीसों के ज़ख़ीरा है एकदम 16,000 18,000 किताबें हैं जब हदीसों की। उसमें सह सत्ता मशहूर 6 किताबें हैं, सेट है किताबों की सह सत्ता। देखिए, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, सह सत्ता। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, ये 6 जो सेट किताबों की हैं, ये एकदम मशहूर हैं। और उसके बाद भी बहुत सारी किताबें हैं। तो
غالباً بخاری شریف میں ایک حدیث ہے لمبی چوڑی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفر کا واقعہ بیان کیا ہے، اب وہ حدیث ہے، اسی حدیث کو پکڑ کے میں سمجھتا ہوں میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل جو بنایا ہے شارٹ کٹ جنتی، تو اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کر رہے تھے، سفر پہ تھے، اور راستے میں ایک بدو ملا۔ بدو کا مطلب ہم لوگ جیسے کھیتوں کے کنارے میڑ ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بدو کا مطلب ہوتا ہے کسان، کم پڑھا لکھا جاہل کسان، اس کو عربی میں بدو کہتے ہیں، جو کھیتی کرتا ہے، کسان جسے کہتے ہیں۔ بنگالی میں لوگ چاسی کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہندی میں کسان کہا جاتا ہے، انگلش میں فارمر کہتے ہیں، اور اس لیے عربی میں اسے بدو کہا گیا ہوگا۔ تو وہ بدو جب سنا کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو دوڑتے ہوئے کھیت میں سے اپنے ہاتھ میں جو کچھ بھی اس کو لگا ہوا تھا، مٹی اٹی، سب کے ساتھ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا چمٹ گیا پیران کے ساتھ، اور رونے لگ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی ہیں اور آپ دنیا بھر کے اللہ کے احکامات باتیں بتاتے ہیں اور اپنے منہ سے جو بیان کرتے ہو حدیثیں ہیں، ہم جاہل جٹ ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں، بدو ہیں، جاہل ہیں، اور ہمارے پاس ہم غریب ہیں، کھیتی کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ساری حدیثیں ہم سن پائیں گے نہ عمل کر پائیں گے، پھر بھی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس کا شارٹ کٹ راستہ بتا دیجئے۔ مطلب میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس بدو نے کہا کہ شارٹ کٹ جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجئے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جوش میں آئی، اور انہوں نے اس بدو کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے میرے بدو بھائی، اے میرے بدو بھائی۔ یہ دیکھیے غور سے سنیے گا آپ حضرات، ہم لوگ، میں نے ابھی پچھلے ویڈیو میں غالباً کہا ہے، ابھی بھی کہہ دوں کہ آج ہم لوگ جو پڑھے لکھے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے عالم علماء مفتی بنتے ہیں نا، اس بدو کے پیروں کے دھول بھی برابر نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ بدو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیا، ان کے سینے سے لگ گیا، اس کا مطلب وہ صحابی رسول ہے۔ اور آج کے پوری دنیا کے سارے عالم و مفتی اور علامہ ایک ساتھ مل جائیں تو ایک صحابی رسول کے پیر کے دھول برابر نہیں، میرے بھائی وہ الگ ٹاپک ہو جائے گی۔ تو جب وہ پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت جوش میں آئی، اور انہوں نے کہا اے میرے پیارے بدو بھائی، تم دو چیز کی ضمانت مانے گارنٹی، تم دو چیز کی ضمانت مجھے دے دو، میں جنت کی گارنٹی تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا؟ بدو نے پوچھا کیا حضرت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے بتایا، دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان، جو دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان پکڑ کے بتایا کہ دونوں جبڑوں کے بیچ کی چیز زبان سے کوئی گناہ نہیں کرو گے، اور دونوں ران کے بیچ کی چیز شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، نہ کوئی مرد نہ عورت۔ یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ کامن ہوتی ہیں سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ مطلب یہ ہوا دونوں جبڑوں کے درمیان زبان سے کوئی گناہ نہیں کرو گے، اور دونوں ران کے بیچ کی شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں کرو گے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہماری زبان، آپ کی زبان، سارے مرد عورت کی زبان صرف اللہ کی توحید بیان کریں گے، نبی کی بات بیان کریں گے، کام کی باتیں کریں گے، دنیا کی بھی بات کریں گے، آخرت کی بات کریں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ کہیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے، اور کھانا کھائیں گے، یہ باتیں کریں گے، دنیاوی بات کریں، دینی بات کریں۔ ہم دیکھیے اس وقت بات کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اس منہ سے کفر، شرک، طعنہ، غالی، غلوظ، فتنہ، جھوٹ، طرح طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ گناہ آپ کرنے کے لیے منہ نہیں بنا ہے، زبان نہیں بنی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاہے مرد ہو یا عورت، ان کی اپنی شرمگاہ، جہاں ان کی نکاح ہوئی ہے جس مرد سے، جس بیوی سے، وہ اپنی شرمگاہ کو جائز طریقے سے، اپنی خواہش کو پورا کرنا صدقے کا ثواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا صدقے کا ثواب ہے۔ جائز جگہ پہ آپ اپنی خواہش پوری کریں گے تو خواہش الگ پوری ہوگی، ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا۔
لیکن جو عورتیں، جو مرد، جو لڑکے اور لڑکیاں ناجائز و حرام کاری کریں گے، جسے بلاత్కాر یا ریپ کہتے ہیں یا بدکاری کہتے ہیں، زنا کہتے ہیں، تو گناہ عظیم ہے. پوری سوسائٹی کا، پوری دین کا، پوری دنیا کا سسٹم بگڑ کے رہ جائے گا، جو کہ آج عام بات ہو گئی ہے. ہم اور آپ غور کر لیں، یوروپ کا علاقہ چھوڑ دیجئے، آج ایشیا میں، ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بر صغیر میں کون سا گاؤں، کون سا شہر، کون سا گلی، کون سا علاقہ بچا ہوا ہے؟ سب جانتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست. اس لیے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ تم زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی مجھ سے دے دو، یہ دو جگہ سے کوئی گناہ نہیں کرو گے تو میں آپ کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب بولیے، اس میں نماز تو آیا نہیں، روزہ آیا نہیں، زکوٰۃ آیا نہیں، حج آیا نہیں، عمرہ آیا نہیں، قربانی آیا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ آیا نہیں. صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز کی گارنٹی مانگی کہ زبان سے، دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان سے کوئی گناہ نہیں کرو گے، اور دونوں ران کے بیچ کے سربگاہ سے مرد عورت کوئی گناہ نہیں کرے گا. زبان سے بھی مرد عورت کوئی گناہ نہیں کریں گے، شرمگاہ سے بھی مرد عورت گناہ نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد جنت کی گارنٹی ہم دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اس بدو سے. اس لیے اس حدیث کی بنا پہ میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل، تھمبنیل یا ہیڈ لائن جو کہیں آپ، میں نے بنا ہے شارٹ کٹ جنتی. اب ہم اور آپ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بدو سے بھی گئے گزرے ہیں آج ہم اور آپ. ایسے میں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی، آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. اور وہ بھی ایک حدیث ہے، بار بار ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی نشانی ہے کہ دین کی فہم عطا فرما دیتے ہیں. دین کی باتیں سمجھنے اور اللہ اور رسول کی باتیں کان میں میٹھی لگنے لگ جاتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، تب مزہ آنے لگ جاتا ہے. دین کی فہم آ گئی تو دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل رکھا ہے شارٹ کٹ جنتی. شارٹ کٹ جنتی، ہم بھی چاہتے ہیں شارٹ کٹ جنت میں چلے جائیں، اور آپ حضرات سارے لوگ اس ویڈیو کو سننے والے یا دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، چاہے سنیں یا نہ سنیں اس ویڈیو کو، سب کی تمنا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے شارٹ کٹ جنتی. اگر ہم کو، آپ کو جانا ہے جنت میں تو کم سے کم یہی دو کام کر لیں کہ زبان سے، منہ سے کوئی غیر شرعی بات نہ ہو، کوئی گناہ کی بات نہ ہو، اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، کہیں بھی غیر شرعی شیطانیت نہ ہو. مار لے گئے پھر ہمارے ایک شعر یاد آ گیا، کسی زمانے لمبا شعر تھا، کیا پڑھا جاتا تھا، وہ تھوڑا اچھا لگا، میں پڑھ دیتا ہوں. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کے غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کے غلامی کا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے، اسی کو شعر کو علامہ اقبال نے جواب شکوہ کا آخری بند کہا کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. تو اس لیے اللہ کرے ہماری چھوٹی سی کوشش کامیاب ہو. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. میں پچھلے ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کی حدیث کی کتابیں ہیں اور لاکھوں اور ہزاروں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، لیکن ان میں سے ٹاپ 5 مجھے بہت پسند ہے. تو ایک والا تو میں نے بھیج دیا، جو 4 گروپ تھے، 2 آگے والے 1 نمبر 2 نمبر والے جنتی، اور تیسرے اور چوتھا نمبر والے جہنمی. 4 گروپ، اس کا ٹائٹل ہی ہے 4 سموہ، 4 گروپ. ایک حدیث وہ ہو گئی، وہ چلی گئی، اور دوسری حدیث آج یہ شارٹ کٹ جنتی. اس کے بعد بھی سلسلے وار اور بھی 3 حدیثوں کا جو اور ہے، جو میرے نزدیک بہت میں اہم سمجھتا ہوں، پکڑتا ہوں، میں عمل کی کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. کہاں ہزاروں حدیثیں اور کہاں ٹاپ 5، یا میں سوچتا ہوں اور 5 ملا دوں، ٹاپ 10 ہو جائے انشاءاللہ. تو ایک جا چکی، دوسری آج یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں تمہید میں بھی آگے شروعات میں بھی تھوڑی بول دوں گا، لاسٹ میں بھی ملا دوں گا. آپ حضرات ہمارے چینل کو، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، سنیں اور شیئر کریں.
اور ایک دوسرا میں نے چینل بنا ہے جو ڈیجیٹل لائبریری 313، ڈیجیٹل لائبریری 313، ڈیجیٹل لائبریری 313، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس کو بھی سپورٹ کریں۔ اس میں تھوڑا سیکوینس وائز رہے گا، صرف دینی باتیں رہیں گی انشاءاللہ، اور اس میں ہے کچھ ڈاکٹری، کچھ دینی، کچھ دنیاوی، کچھ سماجک، کچھ اس میں مکس ہم باتیں ڈال رہے ہیں۔ جو اپنا بھارت یہ چینل ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس کام کو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے دربار میں قبول فرمائیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی، آپ سبھی لوگوں کو شارٹ کٹ جنتی بنائیں اور دنیا میں ایمان پہ زندہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ، ھذا من فضل ربی۔ اللہ کا شکر ہوا بھائی میرے، آپ لوگوں نے آگے تمہید میں بات سن لی، اور یہاں لائیو ریکارڈنگ میں میں نے پوری طریقے سے جو کچھ بھی مجھے اللہ نے علم دیا تھا الحمدللہ میں نے آپ لوگ تک شیئر کیا۔ اب یہ غلط فہمی کا جواب یہ دے دیں کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لیا ہے کہ شارٹ کٹ جنت میں جانا ہے تو بس زبان کے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لو، چلے جاؤ۔ میرے بھائی ویسے تو بہت ٹپکل کام ہے، میری اپنی ذاتی ایمان ہے، ذاتی عقیدہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ سے آج کے زمانے میں 80% گناہ زبان اور شرمگاہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور بھی اگر آپ جائیں گے دیکھنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت میں، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بول بھی نہیں سکتے تھے تو اپنے ہاتھ سے اپنے زبان کو بتا کے گئے تھے کہ اس سے ہی سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ بھی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پہ کہا ہے ہماری امت کو سب سے زیادہ خطرہ زبان سے ہے، کیونکہ اسی زبان سے انسان کفر بول دیتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، شرک کرتا ہے، خلفسار کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، قتل غارت گری کرتا ہے، سب کچھ زبان سے ہی ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ زبان اور شرمگاہ سے آج کے دور میں قریب 80% گناہ اسی دو چیز سے ہوتے ہیں، باقی 20% دوسری باتیں ہیں۔ ہاں، غلط فہمی کی جو بات میں کہہ رہا تھا، وہ غلط فہمی کی یہ بات نہ لے ہوئے آدمی کہ اب نماز نہیں پڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، حج نہیں کرنا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بھی تو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ اس لیے جس کو ابلیس اور شیطان کی طرح کوشچن مارک نہیں، ہاں یہ حدیث جو آگے بیان کیا کہ اس بدو سے، تو یقیناً اس میں بہت زبردست حکایت اور بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے عقل مندوں کے لیے، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اور شرمگاہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ بنا زبان کے ہم کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے، ایمان میں نہیں جا سکتے۔ اسی زبان سے ہم کلمہ پڑھ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان میں داخل ہوتے ہیں، تب مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور اسی زبان سے کفر بول کے ہم کافر ہو جائیں گے اور ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے حلال جگہ پہ اپنی شرمگاہ کو استعمال کرنا، دنیا کے نسل بڑھتی ہے اور پوری نظام کو اللہ رب العزت پوری کائنات کو اسی سے چلاتے ہیں، اور جو بدبختی اور حرام کاری، زناکاری کرتے ہیں، اس سے پوری نسل اور قوم اور سوسائٹی اور پوری دنیا کا سسٹم برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کی بات مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پہ عمل کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، صدقات کریں، زکوٰۃ کریں، عمرہ حج کریں، دین کے جتنے ارکان ہیں سب کو عمل میں لائیں گے، تب آپ نیک، اچھے، اللہ والے مسلمان کہلائیں گے۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آخر میں پھر میں دعا کرتا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ سبھی حضرات کے لیے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو اور ساری ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو اللہ رب العزت صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی توحید پرست سچا پکا مسلمان رہتے ہوئے ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو، آپ کو جب آخری وقت آئے، موت کا وقت آئے، تو
کلمہ طیبہ کلمہ شہادت زبان پہ آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ حضرات ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسی سے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی ہم کو ملے گی۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔